پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ حوصلہ رکھو اینی، وہ لوگ تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر تم نے باہر قدم نکالا تو وہ بے دریغ گولی مار دیں گے، میں نے آہستہ سے کہا، اور اینی سسکیاں لینے لگی۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ لوگ بڑی دل دہلا دینے والی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اسرائیلی ہٹ درم ہیں، وہ کبھی ہائی جیکرز کے مطالبات نہیں مانیں گے، بالآخر جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا اور مسافر اپنی جانوں سے محروم ہو جائیں گے۔ میں ان کی باتیں سن کر کانپ جاتی ہوں۔ اس وقت مجھے تمہاری شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے پیڈرو۔ پھر پیڈرو، سوری آرمارک، میں بہت نروس ہو گئی ہوں۔ بیچارے مسٹر تھریشر میری دل جوئی کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہاں میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، سب اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ مسٹر تھریشر، میں نے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ جو اپنی سیٹ پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، وہ گنجے سر والے۔ او، تمہاری دوستی ہوگی ہے ان سے؟ ہمدرد انسان ہیں، خود آئے تھے میرے پاس۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے رسمی انداز میں پوچھا۔ میری دل جوئی کر رہے تھے، بے حد نفیس انسان ہے پیڈرو۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ دراصل میں نے خود بخود ایسا نہیں کیا، انہوں نے تمہارے متعلق اس طرح سوالات کیے کہ میں بے اختیاری کے عالم میں حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے تم سے ایسے ہی کسی کارنامے کی توقع تھی یعنی۔ بہرحال اب میں اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند نہیں۔ تم ناراض ہو گے آرمارک؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ ویسے خود ان کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ کچھ نہیں، میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں، بس وہ مسٹر تھریشر کہلاتے ہیں۔ تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، میں تمہیں حالات سے باخبر رکھوں گا۔ مسٹر تھریشر سے دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے ملتی رہو۔ میں نے بڑی محبت سے اینی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اینی خاموش ہو گئی تھی، میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ سر گھوم رہا تھا، اس دوران سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ رات کو جاگ کر ڈیوٹی دینی تھی، اس لیے ذہن کو سکون دینے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا کہ عقب سے کسی نے دھکا دیا اور میں نے بمشکل تمام خود کو سامنے کی دیوار سے ٹکرانے سے روکا، ورنہ شکل بگڑ کر رہ جاتی۔ میرے عقب میں باتھ روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور پھر ایک زوردار ٹکر میرے سینے پر لگی اور پسلیوں میں شدید تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر بھی میں نے ٹکر مارنے والے کو دیکھ لیا تھا، وہ وہی گنجے سر کا مالک تھا۔ کبھی ہیکل گنجے نے میرا کالر پکڑ کر مجھے پوری قوت سے گھسیٹا، لیکن اب وہ آسانی سے اپنی من مانی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس پر جا پڑا۔ یہ بات اس کی توقع کے خلاف تھی۔ میرا وزن اس پر پڑا تو وہ توازن کھو بیٹھا۔ پھر دوسرے لمحے میرا گونسا اس کی ناک پر پڑا۔ وہ دروازے کے پاس سے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں دوبارہ اس سے جا ٹکرایا۔ ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جس کے باعث اس کا چہرہ بے حد خوفناک ہو گیا تھا۔ یکایک ایک خوفناک گراہٹ اس کے حلق سے نکلی اور وہ جھک کر کسی بیل کی مانند مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوبارہ میرے سینے پر ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے سر جھکا کر اپنے بدن کو آگے بڑھایا، میں نے تولیہ لٹکانے والا ہینگر پکڑ کر جھولتے ہوئے ایک لات اس کے منہ پر رسید کر دی، اور یہ جو جسٹوں کا داؤ تھا وہ الٹ کر نیچے گر پڑا۔ جگہ تنگ تھی، ورنہ اس دیونما انسان سے جیتنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کسی قدر بھاری بدن کا مالک تھا اور میں اس کی بنسبت کافی ہلکا پھلکا، اسی لیے آسانی سے حرکت کر رہا تھا اور اسے اپنے جسم کو ادھر ادھر گردش دینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے تولیہ لٹکانے کے مضبوط ہینگر کے سہارے کو غنیمت سمجھا اور اسے پکڑ کر دوبارہ اچھلا۔ اس مرتبہ میں نے اس کی دونوں پنڈلیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ پھر میں نے مسلسل آوازیں سنی۔ باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ ایک سخت آواز میں کہا جا رہا تھا، دروازہ کھولو ورنہ سٹین گن سے فائرنگ شروع کر دی جائے گی۔ دروازہ کھولو اور اپنے عبرتناک انجام کو دعوت نہ دو۔ میں تھریشر کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر پنڈلیوں پر برسنے والی ضربوں نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ اٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اس کوشش میں اسے کسی طرح بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس کے پاس سے گزرنا ضروری تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس کے نزدیک سے گزرا تو وہ یقیناً میری ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار پھر میں نے وہی ہینگر پکڑ لیا اور اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اچھل کود شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر بدحواسی کے آثار نظر آنے لگے۔
وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس بار میں کہاں ضرب لگاؤں گا۔ میں نے دھوکہ دینے کے لیے اس انداز میں پاؤں چلائے جیسے دوبارہ اس کی پنڈلیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ دھوکہ کھا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی پنڈلیاں سکوڑ کر ان پر بدن کو جھکا لیا اور میں یہی چاہتا تھا۔ میری زبردست ٹھوکر اس کی پیشانی پر پڑی اور وہ پھر الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے پھلانگ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر 4 ہائی جیکرز موجود تھے۔ ان میں سے 2 نے مسافروں پر سٹین گنیں تان رکھی تھی اور 2 دروازے کے سامنے موجود تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ پیچھے ہٹے، لیکن مجھے باہر نکلتے دیکھ کر ان کے چہروں پر سکون کے آثار نظر آئے۔ تمام مسافر پریشان نظروں سے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہائی جیکرز اندر گھس گئے اور پھر وہ گنجے تھریشر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ صورتحال انہیں معلوم ہو گئی تھی۔ مسافروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں باتھ روم میں داخل ہو رہا تھا کہ تھریشر اپنی جگہ سے اٹھا اور دوڑتا ہوا باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد کے حالات مسافروں کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ کچھ معلوم کرنے کے لیے دونوں ہائی جیکرز نے ٹھوکریں مار مار کر تھریشر کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، لیکن تھریشر کے انداز سے عجیب سی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہائی جیکرز کی مسلسل اور خوفناک ضربوں کے باوجود اس نے ایک بار بھی آواز نہیں نکالی تھی، بلکہ آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑاتا رہا تھا۔ تب ایک ہائی جیکر نے بڑی بے دردی سے اس کا گریبان پکڑا اور اسے بٹھا دیا، پھر کرخت لہجے میں بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ ہائی جیکر کی آواز شعلہ بار تھی۔ فیڈرل کا سترو زندہ باد، تھریشر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جواباً دوسرے لمحے ہائی جیکر کا زوردار گونسا اس کے منہ پر پڑا۔ واضح جواب دو ورنہ تمہاری پیشانی میں سوراخ کر دیا جائے گا۔ ہائی جیکر کی ہونٹوں سے نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ میں ابلیس ہوں، براہ راست آسمان سے نازل ہوا ہوں۔ تم لوگ میری اطاعت کرو، میں تمہارا رہنما ہوں۔ تم لوگ میری پیروی کرو، میں تمہارا روحانی پیشوا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک انگلی اٹھا کر کہا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ ہائی جیکرز ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے سرگوشی کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، شاید اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ میں بھی تھریشر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ میرے پاؤں کی ٹھوکروں سے اس کا دماغ الٹ گیا ہو۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ہوش مندانہ گفتگو کرے، لیکن تھریشر نے قاعدے کی کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر ہائی جیکرز اسے جہاز سے اتار کر نیچے لے گئے۔ تھریشر بڑے اطمینان سے نیچے آیا اور زمین پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ ریاضت میں مصروف ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ہائی جیکرز ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ میں بھی نیچے آ گیا تھا۔ ہائی جیکر ابھی تک تھریشر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے اور میرے اپنے ذہن میں تھریشر کے متعلق عجیب و غریب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ محمود جالود کافی فاصلے پر کھڑا ان ہنگاموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک براہ راست ان ہنگاموں میں مداخلت نہیں کی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ اس دوران وہ دوسرے ہائی جیکرز کو ہدایت دیتا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نزدیک پہنچا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا معاملہ تھا؟ محمود جالود نے سوال کیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ محمود جالود گہری نگاہوں سے مائک تھریشر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہ شخص بہت مشکوک ہے۔ ممکن ہے اس نے یہ حرکت اس لیے کی ہو کہ ہائی جیکرز کی توجہ اس نئے ہنگامے کی طرف مبذول ہو جائے اور ادھر اسرائیلی اس جہاز پر حملہ کر دیں۔ یہ نازک اور پیچیدہ صورتحال میرے پیش نظر تھی، اس لیے میں نے صرف 2 آدمیوں کو ان ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے اوپر بھیج دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور اندیشے ابھر رہے تھے۔ میرے خیال میں مائک تھریشر کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ وہ نیا ہنگامہ کھڑا کر کے اسرائیلی فوجیوں کو جہاز پر حملہ آور ہونے کا موقع دے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اینی پارکر سے وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ یقینی طور پر وہ صرف میری ہی ذات سے دلچسپی رکھتا تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار محمود جالود سے نہیں کیا اور اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد حالات پرسکون ہو گئے تھے۔ محمود جالود کے اشارے پر تھریشر کے دونوں ہاتھ اس کی پشت سے باندھ دیے گئے اور دونوں پیروں کو بھی مضبوط رسیوں سے جکڑ کر اسے طیارے کے نیچے پہنچا دیا گیا، مگر اس طرح کہ اب وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں اوپر آ گیا اور اینی پارکر کے پاس بیٹھ گیا۔ اینی نے حسب توقع میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے مسٹر تھریشر کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ مسٹر تھریشر نے تم سے کیا گفتگو کی تھی۔
میں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، پیڈرو کیا تم میری طرف سے مشکوک ہو رہے ہو؟ اس نے چونک کر کہا، تم خود سوچو اینی، اس شخص نے تم سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو کیا تمہارے خیال میں میں نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا؟ اینی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا اینی، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ مجھے کافی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو یقین کرو میں اسے اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا۔ کتنا لمبا چوڑا آدمی تھا وہ، لیکن تم نے تو پیڈرو اس کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا تھا، اس کی حالت بہت شکستہ نظر آ رہی تھی۔ اینی اس طرح میری بہادری کا اعتراف کر کے میرے ذہن سے ناگوار تاثرات زائل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک 11:30 بجے مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانا پڑا۔ میرے ساتھ ایک اور شخص ابراہیم عادل بھی تھا جو اس ٹیلے پر پہلے سے موجود تھا۔ ایک سٹین گن مجھے بھی دے دی گئی، حالانکہ میں اس کے استعمال سے بخوبی واقف نہیں تھا، پھر بھی بوقت ضرورت ٹریگر پر دباؤ تو ڈال ہی سکتا تھا۔ ابراہیم عادل بہت دلچسپ نوجوان تھا۔ وہ مجھے اپنی مہمات کے قصے سناتا رہا اور 2 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی یوں گزر گئی کہ پتہ بھی نہ چل سکا۔ ابراہیم عادل سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب دوسرے 2 آدمیوں نے ہماری جگہ لی تو میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ارے ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، وقت اتنا تیز رفتار ہے۔ جناب عالی اب آپ آرام کریں، آنے والے دونوں افراد نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہماری جگہ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ میں نے جہاز میں واپس جانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے ریت کے ایک ٹیلے پر ہی لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ہی کروٹ سوتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہی آنکھ کھلی۔ سورج نکل آیا تھا اور حالات بالکل پرسکون تھے، کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 10:30 بجے محمود جالود کو سامنے رکھے ہوئے وائرلیس پر اشارہ موصول ہوا۔ جواباً اس نے وائرلیس سوئچ آن کر دیا۔ میں میجر رافن فالکن مخاطب ہوں، تمہارے چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو میجر، کیا بات ہے؟ محمود جالود نے کہا۔ ایک شخص تم سے ملنا چاہتا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کا تاجر مائیکل پارکر ہے۔ اس کی بیٹی جہاز میں سفر کر رہی تھی، اس کا نام اینی پارکر ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اسے اس کی بیٹی سے تھوڑی دیر کے لیے ملنے کی اجازت دے دو، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ میجر رافن فالکن نے کہا۔ وہ شخص تنہا آئے گا؟ محمود جالود نے پوچھا۔ تنہا آ جائے گا، ویسے اگر تم مجھے بھی اس کے ساتھ آنے کی اجازت دو تو۔ نہیں میجر، ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی، محمود جالود نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر اسے اجازت؟ ہاں بھیج دو، مجھے اس کی آمد پر کوئی اعتراض نہیں ہے، محمود جالود نے مسکراتے ہوئے کہا اور سوئچ آف کر دیا۔ پھر وہاں موجود تمام لوگوں نے دیکھا وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا تھا تقریباً بھاگتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ دبلا پتلا منخنی سا آدمی تھا، اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے، چہرے پر خوف و دہشت کے آثار جھلک رہے تھے، لیکن پھر بھی جوش جذبات میں دوڑتا چلا رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو سب لوگ اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ گرد آلود تھا اور رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں جم سی گئی تھی۔ پھر وہ ان کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، جیسا سوچ رہا ہو کہ اب کسی طرح سے گولی چلے گی اور اس کے جسم کے کسی حصے میں سوراخ ہو جائے گا۔ محمود جالود کے اشارے پر ایک ہائی جیکر نے آگے بڑھ کر تلاشی لی اور پھر اسے جہاز کے عقب میں لے جایا گیا۔ آپ مسٹر پارکر ہیں؟ آنے والے سے پوچھا گیا۔ جی ہاں، اس کی آواز لکنت زدہ تھی۔ نسلاً یہودی ہیں؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ ہاں، میکائل پارکر کے حلق سے گٹی گٹی آواز نکلی۔ غالباً وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ تو بڑے نسل پرست مشہور ہیں، غالباً ایک پوری اسلحہ فیکٹری آپ کے سرمایے سے تیار ہوئی ہے۔ محمود جالود کا ایک ایک لفظ نفرت و طنز کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں، پارکر رو دینے والی آواز میں بولا۔ اس کے اعصاب بکھرنے لگے تھے۔ آپ کی بیٹی اس جہاز سے سفر کر رہی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا۔ ہاں، اس کی آواز میں لرزش بدستور موجود تھی۔ اس سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ محمود جالود کا انداز عجیب تھا۔ ہاں، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ محمود جالود نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 2 ہائی جیکر جہاز کی سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ روتی چیختی اینی کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے نیچے لے آئے۔ اینی اس طرح چیخ رہی تھی جیسے اسے مقتل کی جانب لے جایا جا رہا ہو۔ اس نے ابھی تک اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ حلق پھاڑ کر چیخی، پیڈرو بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ لوگ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں؟ آخر یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے پاپا سے ملو اینی، اس طرف دیکھو۔ میں نے پارکر کی طرف اشارہ کیا۔ میری آواز سنتے ہی اینی گھوم گئی۔ اس نے پارکر کو دیکھا اور چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
پھر وہ ہوش میں آئی تو دم بخود رہ گئی۔ صحرا کے دامن میں اس کی شدت جذبات سے لبریز صدا گونجنے لگی۔ پاپا، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ میکائل پارکر بھی بے اختیار ہو گیا اور دوڑ کر اینی سے لپٹ گیا۔ باپ کی آغوش محبت میں پہنچتے ہی اینی فرتے جذبات سے بے ہوش ہو گئی۔ پارکر نے اسے اپنے کمزور بازوؤں کا سہارا دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور اینی لہراتی ہوئی گرد و غبار کے ڈھیر پر گر گئی۔ آپ یہاں بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر سکتے ہیں؟ وہ اس جذباتی منظر کو برداشت نہیں کر سکی، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہے، محمود جالود نے عذرائے ہمدردی کہا۔ میکائل پارکر اپنی بیٹی اینی کا سر آغوش میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اینی کے بالوں میں محبت و شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی اور کچھ کہنے کی کوشش کی کہ اچانک اس وقت اس کی نگاہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے مائک تھریشر پر پڑی جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ او میرے خدا، ہاورڈ تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تھریشر کی آواز ابری۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر بولنے سے گریز کرے۔ تم بھی اسی طیارے میں؟ اور اس کے باوجود ہوش و حواس کا دامن نہ چھوڑیں اور وقت کی نزاکت کا احساس کریں مسٹر پارکر۔ میری بیٹی کو رہائی دلا دو ہاورڈ۔ تمہاری موجودگی میں بھی یہ سب کچھ ہو گیا؟ پارکر اس کی بات پر توجہ دیے بغیر بولا اور تھریشر کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ گدھوں کی زندگی بے مصرف ہوتی ہے، تھریشر غصیلے انداز میں بولا، لیکن پارکر پھر بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، جبکہ ہم لوگ بخوبی تھریشر کی ذہنی کیفیت کو محسوس کر رہے تھے۔ پارکر نے جو نام لیا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے میرے حواس گم کر دیے تھے اور میرے دل و دماغ میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ ہاورڈ، اولیو ہاورڈ، مائک تھریشر۔ میرے کانوں میں تیز آوازیں گونج رہی تھی۔ اسی دوران اینی پارکر ہوش میں آ گئی۔ حواس بحال ہوتے ہی دوبارہ چیخ مار کر باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوری پاپا، ویری سوری، میں نے اپنی حماقتوں سے آپ کے لیے اتنی پریشانیاں کھڑی کر دی۔ اگر طیارہ ہائی جیک نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس پہنچ چکی ہوتی، لیکن اب کیا کروں پاپا؟ خدا کے لیے مجھے ان لوگوں سے نجات دلا دیجیے۔ وہ روتی رہی۔ تم فکر مت کرو بیٹی، میں پوری کوشش کروں گا۔ تمہیں ان کی قید میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ مائیکل پارکر نے پوچھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پاپا، اینی کی آواز کانپ رہی تھی۔ گھبراؤ مت اینی، پارکر نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب تم جہاز میں جا کر آرام کرو، میں ان لوگوں سے بات کروں گا۔ جاؤ بیبی، میں آ گیا ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاپا، پیڈرو کو بھی رہا کرا لے، اینی نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا۔ پیڈرو کون ہے؟ مائیکل پارکر اپنی بیٹی کی زبان سے ایک نیا نام سن کر چونک پڑا۔ وہ میرا منگیتر ہے پاپا، بہت اچھا انسان ہے، اینی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھتے ہی مائیکل پارکر کے چہرے پر ناپسندیدگی کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس تم جاؤ اور خود کو قابو میں رکھو۔ پاپا، اینی پارکر پھر رونے لگی۔ جاؤ بیبی جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ہائی جیکر اینی پارکر کو لے کر جہاز میں چلے گئے۔ اینی کے جاتے ہی محمود جالود نے پارکر کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کے ہمراہ تھا۔ آپ کی کیا خدمت کی جائے مسٹر پارکر؟ محمود جالود نے یہودی سرمایہ دار سے پوچھا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ضرور، لیکن اس کے لیے محمود جالود نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ پارکر نے کاروباری انداز میں پوچھا۔ جالود کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کیا کر سکتے ہو مسٹر مائیکل؟ میں تمہیں $1 کروڑ دے سکتا ہوں۔ اس طرح تمہاری وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ میں نے اسرائیل کو مالی امداد فراہم کی ہے۔ امداد اور تعاون میں فرق ہوتا ہے مسٹر پارکر، یہ انداز فکر کی بات ہے۔ تم اسے تعاون ہی تصور کر لو۔ جہاز کے دوسرے مسافروں کا کیا ہوگا؟ محمود جالود نے کہا۔ وہ حکومت کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، پارکر نے بے نیازی سے کہا۔ یہودیت کے اس شاہکار کا کیا کرو گے؟ محمود جالود نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اپنے دوست کو تنہا چھوڑے جا رہے ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں لگاؤ گے؟ تم کس دوست کی بات کر رہے ہو؟ مائیکل پارکر نے اپنا کوئی تاثر ظاہر کیے بغیر کہا۔ اولیو ہاورڈ کی بات کر رہا ہوں۔ محمود جالود میری زبان سے ہاورڈ کی کہانی سن چکا تھا اور پہلے ہی اس کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ وہ بھی تو تمہارا ہم نسل ہے، ممکن ہے ان مسافروں میں اور بھی میرے ہم نسل موجود ہوں۔ کیا میں نے سب کی ضمانت لی ہے؟ اس کے بارے میں حکومت امریکہ سے بات کرو۔ میرے خیال میں امریکی حکومت ہاورڈ کی سلسلے میں بہت کچھ خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، پارکر نے کہا۔ ہاورڈ کا تعلق امریکی CIA سے ہے؟ ہاں، وہ ایک اہم شخص ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے تمہاری کوشش ناکام کیوں نہ بنا دی۔ وہ معمولی انسان تو نہیں ہے، اور پھر بھی یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ تنہا سفر کر رہا ہے۔
مائیکل پارکر کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھر آئی تھی۔ تم سے اس کے کیسے تعلقات ہیں مسٹر پارکر؟ محمود جالود نے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، امریکہ میں اکثر میری اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ وہ کئی بار سوئٹزرلینڈ بھی آ چکا ہے، جب بھی آتا ہے میرے پاس قیام کرتا ہے۔ پارکر نے بے جھجک ہو کر جواب دیا۔ اس کے باوجود تم اس کی رہائی کے لیے فکر مند نہیں ہو؟ تم صرف میری بیٹی کو رہا کر دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ پارکر نے ایک بار پھر صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی اصلی شکل تو نہیں ہے مسٹر پارکر۔ محمود جالود نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیا مطلب؟ تم کس کی شکل کا ذکر کر رہے ہو؟ پارکر جالود کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں اولیو ہاورڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ اس کی اصل شکل ہے؟ محمود جالود نے پوچھا۔ نہیں، غالباً اس نے اپنا سر صاف کر دیا ہے۔ میں اس میک اپ میں اسے کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ یہ اس کا مخصوص میک اپ ہے، پارکر نے جواب دیا۔ محمود جالود مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے مسٹر پارکر کہ تمہیں اپنے دوست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم کام کی بات کرو، میں فضول باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اینی کو میرے حوالے کر دو، میں نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا، یعنی $1 کروڑ کی ادائیگی۔ محمود جالود نے کہا، لیکن اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو یہ رقم بڑھ سکتی ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مسٹر پارکر، ہماری چاہتیں ذرا مختلف ہیں۔ یہ $1 کروڑ آپ اسرائیلی حکومت کو مزید امداد کے طور پر دے دیں اور اسے کہیں کہ تل ابیب جیل میں موجود جارج حباش کے ان 8 ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ اینی پارکر تمہیں مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ پارکر کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تم $1 کروڑ قبول نہیں کرو گے؟ $50 کروڑ بھی نہیں۔ مسٹر میکائل پارکر، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں دوستوں کی اہمیت دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہمیں بھی یہودیت کے پیمانے سے ناپ رہے ہیں۔ برائے کرم اپنے ذہن سے اس خیال فاسد کو نکال دیں کہ ہم دولت کے لیے اپنے ساتھیوں کو قربان کر دیں گے۔ مسٹر پارکر، آپ نے اسرائیلی حکومت کی بہت مدد کی ہے، اسلحہ ساز فیکٹری لگوائی ہے، کروڑوں ڈالر ان پر قربان کیے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اینی پارکر کے لیے حکومت اسرائیل 8 قیدیوں کی قربانی دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے کسی اور شرط پر سودا نہیں ہو سکتا۔ پارکر کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے محمود جالود کو دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں اس کوشش میں ناکام رہا تو اینی پارکر کا حشر یہاں موجود دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اسے بھی اس طیارے کے ساتھ واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ محمود جالود کا لہجہ اچانک وحشیانہ ہو گیا تھا۔ نہیں، سنو، خدا کے لیے سنو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر اینی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ایک معصوم بچی ہے۔ آپ بھی بے حد معصوم ہیں مسٹر پارکر، ہمیں آپ کی معصومیت پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کی معصومیت کے لیے تو حکومت اسرائیل کو بہت کچھ کرنا چاہیے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے محمود جالود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے اور زبان سے شدید نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ میں اینی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مائیکل پارکر کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایسا احمقانہ وعدہ آپ نے کیا ہی کیوں تھا مسٹر پارکر؟ کیا آپ نے اس جگہ کو بھی اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے؟ جائیے مسٹر پارکر، اب آپ سے مزید گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے یہی رعایت دیکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اینی سے آپ کی ملاقات کرا دی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، اور ہاں سنیے، اپنے کرم فرماؤں سے کہہ دیجیے گا کہ خوراک صرف ایک وقت کی تھی۔ اگر وہ جہاز کے ان مسافروں کو مزید کچھ دینا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ خوراک کی ضرورت آپ کی بیٹی اینی کو بھی ہوگی۔ پارکر حیران و پریشان محمود کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، آخری وقت تک انتظار کرنا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ان 8 ساتھیوں کو تم تک پہنچا سکوں۔ میری بیٹی کی حفاظت کے ذمہ دار تم ہو، اسے بہرحال زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی زندہ رہنا چاہیے مسٹر پارکر، اس بات کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ محمود جالود نے انتہائی برجستہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پارکر نے کہا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ رنج و الم کا ایک شکستہ پیکر نظر آ رہا تھا۔ محمود جالود کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا تبسم بکھر گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، خیر، اس طرح تمہارے ایک دیرینہ دوست کا پتہ تو چل گیا۔ تم نے یقیناً اسے اس میک اپ میں نہیں پہچانا ہوگا۔ غالباً وہ لندن ہی سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔